السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ بڑے افسوس والی خبر ہے ایک کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ آج واپس آئے ہیں کراچی۔ تو جب کراچی ایئرپورٹ پہ نکلے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے انہوں نے چور چور کہنا شروع کر دیا، گھیر لیا، اور سنا ان کو دھکے پڑے ہیں، تھپڑ پڑے ہیں، اور سیکیورٹی والوں نے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن موب اور وہ لوگ زیادہ تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں بچا سکے۔ سر جی، یہ تو بہت حالات مشکل ہو گئے، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں، جب یہ مدینہ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ قسم خدا کی ان کو شرم سے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان کے اور حکومت کو چاہیے تھا کہ اتنا سخت ایکشن لیتی کہ ان کو سبق سکھا دیتی، چھٹی کا دودھ سکھا دے، ان کو یاد آ جاتا کہ بھئی یہ ہم نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا ہے مسجد نبوی میں۔ اب ان کے اور حوصلے بلند ہوئے ہیں، ان کو عدالت سے ریلیف مل گیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کو کوئی گرفتاری نہ کرے، اور عمران خان نے آج بھی چاند رات کو جو چاند رات پہ جو ہنگامے کرنے تھے، جو لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا وہ کیا ہے۔ وہی لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جب مفتاح اسماعیل صاحب آیا، تو چونکہ عمران خان نے کال دی ہوئی تھی کہ جی باہر نکلو، سارے لوگ باہر نکلو اور ان کو چور چور کہو اور سارا کچھ، پھر وہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے دوستو، یہ ایک فاشسٹ تنظیم آ گئی ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ ابھی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جناب عمران خان کی بہت ویڈیو آ رہی ہیں، کوئی کرپشن والی، پیسے والی، کریکٹر والی، ہر چیز والی۔ اب میں کہتا ہوں ان سے کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک تو عمران خان نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے خلاف جی ویڈیو آ رہی ہے اور وہ جھوٹی ہوگی، جو آ رہی ہیں وہ جھوٹی ہوگی۔ پھر فواد چودھری نے آج ویڈیو میسج ساری دنیا میں پھیلایا ہے کہ عمران خان کے کردار کشی کرنے کی عید کے بعد کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ بالکل ننگا کر کے چوک میں کھڑا کر دینا، اس کے جو ماننے والے وہ کہیں گے اس نے تو بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل اس کو ساری دنیا کہے گی کہ یہ ننگا ہے، ننگا ہے۔ اور لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں، یہ آپ کو بظاہر ننگا نظر آ رہا ہے، یہ روحانیت ہے اور یہ ننگا نہیں ہے، اس نے بہت اعلیٰ قسم کا مذہبی اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اس وقت کریں گے، اب جو مرضی کر لیں۔ اب عمران خان نے ایک ایسی قوم یوتھ تیار کر لی ہے جو عمران کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہ خود مذہبی ہیں نہ کچھ ہیں، لیکن وہ نعرے جو عمران خان نے دیے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ عمران خان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ اس لیے شروع میں جب کسی برائی کو آپ جڑ سے جب نکل رہی تھی نا جڑ، ادھر سے جڑ سے اکھیڑ دیں تو وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حکومت کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، ایف آئی آریں درج ہیں، ان حکومت نے کیوں نہیں گرفتار کیا ان کو؟ شیخ رشید بھی آج پھر بڑھ کے مار رہے کہ میں جناب میں نے تو فوج کو بھی انکار کر دیا، میں فوج کے ساتھ بھی نہیں ہوں، میں نے فوج کو انکار کر دیا، دیکھیں۔ اور اس نے کہا جی بالکل مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں، اسد خٹک اور وہ پرویز خٹک اور اسد عمر یہ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ اس طرح کے حالات میں تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ کسی مرد کی، نہ کسی عورت کی، نہ کسی لڑکی کی، نہ کسی لڑکے کی۔ یعنی کہ یہ جو مرضی کریں، یہ آزاد ہے، یہ آزاد ہیں، یہ کسی کے گھروں میں گھس جائیں،
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کیا ایکشن لیں گے؟ یہ کیا ایکشن لیں گے؟ کوئی ایکشن لیں گے؟ آج جو مفتاح اسماعیل کی بےعزتی ہوئی ہے، جو ان کو تھپڑ پڑے ہیں، جو گالم گلوچ ہوئی ہے، جو ان کو چور چور کہا گیا ہے، یہ آپ کو جو ہے نا، یہ اب ایک فتنہ جو ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کو بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، عدالت سے ڈکلیئر کروائیں کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، نہ اپنا وہ فارن فنڈنگ والے کیس کا فیصلہ ہونے دیتے ہیں۔ آپ مجبور ہو گئے ہیں، بالکل آپ، یعنی کہ جو اس وقت حکومت بھی ہے وہ مجبور ہوئی پڑی ہے، وہ عمران خان کو نہیں روک سکتی۔ وہ چاہے صبح کہے نا جی کہ عید کسی نے نہیں پڑھنی، مسجدوں میں گھس جاؤ، عید نہ پڑھنے دو، تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ وہ مسجدوں میں گھس جائیں گے اور کہیں گے جی عمران خان نے کہا ہے کہ آج عید نہیں پڑھنی، عید پرسوں پڑھنی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو اس طرح کے حالات میں یہاں پہ جو ہے نا عزت کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا لوگوں کا۔ آپ دیکھ لینا کہ یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں، یہ خانہ جنگی عمران خان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف کا نام وزیر اعظم شہباز شریف ہو، حمزہ شہباز کا نام وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہو، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ خانہ جنگی پیدا کر کے مارشل لا لگوانا چاہتا ہے، یا وہ کہتا ہے جی کہ میری بات مانو، بس میری ہر بات مانو، میرا کانچ چٹا ہے، میری ہر بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور ہم سب مجبور ہیں اس کو ماننے کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح وہ فوج کے خلاف بھی بول رہے ہیں، وہ افواہیں مختلف قسم کی پنڈی میں پھیلی ہوئی ہیں جی کہ فلانے نے استعفیٰ دے دیا ہے، فلانے نے دے دیا ہے، یہ باتیں ایسے چل رہی ہیں ساری۔ حالات بہت خراب ہے۔ یہ خانہ جنگی چاہتا ہے عمران خان، یہ چاہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو بے شک پاکستان نہ ہو، بے شک جمہوریت نہ ہو، بے شک آئین نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر میں نہیں ہوں نا تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ میں آدھی رات کو اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے ابھی مفتاح اسماعیل کی ویڈیو دیکھی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ مفتاح اسماعیل جیسا شریف آدمی، شریف، وہ اس نے پہلے سب کو جیل میں بھیجا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو زبان یہ سمجھتا ہے وہ اس زبان میں تو یہ جواب دے ہی نہیں رہے۔ جو ہی ایف آئی آر ہوئی تھی، چھاپے پہ چھاپے پڑتے، یہ سارے گرفتار ہوتے، پھر دیکھی جاتی۔ آپ خود جب میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، سانپ کو جب آپ دودھ پلائیں گے تو اس نے تو ڈسنا ہے، اس نے تو ڈنگ مارنا ہے، اس نے ڈسنا ہے، اس نے کاٹنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل پھر ادھر نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر آئے اور نیچے سے ایسے سیٹیاں مار رہے تھے، اوئے تھلے آئے انجوائے، یہ ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ جب ان کو تمیز نہیں ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں یہاں اس کی شدت کتنی ہوگی پاکستان میں۔ ایک امریکہ میں رہنے والا اور برطانیہ میں رہنے والا اگر اوئے توئے سے باتیں کر رہے تو ادھر پاکستان میں رہنے والا تھپڑ گن بندوق پستول سے بات کرے گا۔ اب یہ کلچر اتنا پروان چڑھ چکا ہے، یہ کوئی آپ کو ڈرانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کا بھی ٹویٹ آیا ہے، شیخ رشید کا بھی آیا ہے، عمران خان کا بھی آیا ہے، وہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس نے اب لانگ مارچ کی جو ہے نا وہ کال دینی ہے، پورے شہر بند کرنے ہیں، بجلی کے بل چلانے ہیں، وہی تماشے ہوں گے۔ اس لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہی یہ نیچے اترا ہے
اس کو 2 مہینے کے لیے نظر بند کر لو، لیکن یہ حکومت ڈرتی ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ڈرتی ہے، یہ ڈر رہی ہے۔ وہ پھر جو ہے عمران خان جو ہے وہ فوج کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ اس کو شیخ رشید نے کہا ہے کہ تو سب سے بگاڑ لے، لیکن سب کو آنکھیں دکھا اور ادھر تو تھلے لگ جا۔ یہ شیخ رشید نے اس کو بتایا کہ سب کو آنکھیں دکھا، ادھر تھلے لگ جا، یہی تیری کامیابی ہے، اور یہی وہ کر رہا ہے، دوبارہ یہی وہ کر رہا ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے اس وقت، یعنی کہ یہ دکھ والی بات ہے پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ ہے، آئین کو خطرہ ہے، اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے، ہم سب کی جانوں کو خطرہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔